اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیات مبارک سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 27 سے 40 تک ہیں۔ ہم ان کو 2 حصوں میں بانٹیں گے۔ اس کا ایک حصہ آج بیان کریں گے اور دوسرا حصہ کل بیان کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا سابقون الاولون کون لوگ ہیں۔ آج ایک اور گروہ کا ذکر ہے۔ یہ گروہ دائیاں ہاتھ والے کہلاتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے 2 گروہ ہو گئے ہیں۔ جب رب نے اس کی پشت مبارک سے ساری روحوں کو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو نکالا اور فرمایا الست بربکم، تو سب نے جواب دیا قالوا بلا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے اولاد کے 2 گروہ ہو گئے، ایک اس کے داہنے طرف اور ایک بائیں طرف۔ جو دائیاں والا گروہ ہے وہ اصحاب الیمین کہلایا اور وہ جنتی لوگ ہیں، اور جو بائیں طرف گروہ بن گیا وہ اصحاب المشأمہ کہلایا گیا اور وہ جہنم کے لوگوں کا گروہ ہے۔ آج ہم دائیں گروہ والوں کا جو موضوع ہے سورۃ الواقعہ میں اسی کی تشریح کریں گے۔ یہ آیات واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سے شروع ہوتے ہیں۔ اصحاب پلورل ہے، صاحب اس کا واحد ہے۔ اصحاب الیمین، اصحابن آنا چاہیے تھا اور یمینن آنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے، یہ اصحاب آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نارمل ورڈ جو ہمارا ہے وہ اصحابن ہے اور یمینن ہے۔ جب ان 2 کو مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں تو اس کو ایک پیش ہٹاتا ہے اصحاب، اور اس کو الف لام لگاتے ہیں اصحاب الیمین، اور اس کے دونوں پیش ہٹ جاتے ہیں اور ایک زیر لگ جائے گی اصحاب الیمین۔
اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، و اصحاب الیمین، اور یہ اصحاب مبتدا بن گیا اور مضاف بھی ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملتا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اصحاب الیمین و اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اگر اس کو کوشچن میں لے لیں گے تو لفظی معنی ہوگا ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں، یعنی کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ کیسے ہوں گے جنت میں، ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان کرتا ہے۔ فی صدر مخضود، مخضود، فی صدر مخضود، نارمل ورڈ یہ ہے صدرن، نارمل ورڈ یہ ہے مخضودن، مگر جو ہی فی آ گیا یہ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اس کی دو زیریں ہو گئی، فی صدرن، اور چونکہ یہ نعت ہے، یہ صفت ہے کس کا، صدرن کا، اس وجہ سے اس کی بھی دو زیریں ہو گئی، فی صدرن مخضود۔ صدر بیر کے درخت کو کہتے ہیں، لوٹ ٹری، لوٹ ٹری، جو بیر کا درخت ہوتا ہے وہ کھاردار ہوتا ہے، مگر جنت میں یہ کھاردار نہیں ہوگا، جنت میں یہ کانٹوں کے بغیر ہوگا، اس کے لیے رب نے لفظ استعمال کیا ہے مخضود۔ یہ مخضود خزدن میں سے آیا ہے، خزدن، خزدن کہتے ہیں بغیر کانٹا کے، کانٹا کے درخت۔ گویا مخضود کس وجہ پر ہے، یہ پیٹرن ہے مفعول، مفعول کے پیٹرن پر ہے مخضود، مخضود، جس طرح ہم مقتول، قتل کیا ہوا، مفعول، جس نے کام کیا، مخضود، جس کے کانٹے نہ ہوں، اس طرح یہ لفظ اس صدر کا صفت بنتا ہے۔ ہم وہ ہوں گے فی صدر مخضود، بیر کے درخت کے نیچے، گویا کہ یہ درخت وہاں سایہ دیتا ہے، بہت اچھا سایہ دیتا ہوگا، اس وجہ سے رب نے فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں یہ فی صدر مخضود، بیر کے سائے تلے ہوں گے، و طلحن، و طلحن، و طلحن منضود، منضود، منضودن، اسی طرح طلحن کہتے ہیں کیلے کو، طلحن، کیلا، منضود ہے نزدن سے، نزدن کہتے ہیں تہ بتہ، کوئی چیز لینا، اس طرح منضود کیا ہو گیا، وہ جو تہ بتہ ہو، وہ جو تہ بر تہ ہو، گنے گچھے، گنے گچھے، بنانا
bananas piled over one another وطلح منضود اور ان کو کیلوں کے گچھے کے سائے میں ہوں گے، جن کے سائے جو بہت گنے گچھے ہوں گے۔ وَظِلٍّ ممدود ذِلٍ شیڈ کو کہتے ہیں، سایہ کو کہتے ہیں وَظِلٍ اور سایہ جو ہے ممدود، یہ مدن سے آیا ہے، مدن کہتے ہیں prolonged extended۔ لمبا سایہ ممدود، وَظِلٍ ممدود اور وہ لمبے سایوں کے نیچے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مسکوب اور جو پانی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ چلتا ہوگا۔ مسکوب کہتے ہیں چلتے ہوئے پانی کو، رواں پانی کو۔ وَمَاءٍ مسکوب اور وہاں آب رواں ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بہت، فاکیہ میوہ کو کہتے ہیں، کثیرتن بہت، اور بہت سارا میوہ ہوگا۔ لا مقطوعۃ کٹنے والا نہ ہوگا، کم ہونے والا نہ ہوگا۔ ولا ممنوعۃ اور نہ پروہیبٹڈ ہوگا۔ ممنوعۃ پروہیبٹڈ نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی آؤٹ آف ریچ نہیں ہوگا، وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ مقطوعۃ کٹ آف۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ بہت میوے ہوں گے۔ لا مقطوعۃ جو کٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ولا ممنوعۃ نہ آدمی کی پہنچ سے باہر ہوں گے۔ اس طرح یہ مخضود یہاں سدرن کا صفت ہے، منضود طلح کا صفت ہے، ممدود ذل کا صفت ہے، مسکوب ماء کا صفت ہے، کثیرۃ فاکہۃ کا صفت ہے، مقطوعۃ فاکہۃ کا صفت ہے، ممنوعۃ فاکہۃ کا صفت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَفُرُشٍ مرفوعہ۔ فرش
فرش کی جمع ہے. فرش آپ کو معلوم ہے بچھونا کو کہتے ہیں، چاہے وہ مٹرس ہو یا اور کوئی چیز ہو. مرفوعتن، مرفوعتن یہ رفع سے آیا ہے. رفع، رفع اٹھانا، اٹھانا. مرفوع، مرفوعن کس وزن پر ہے؟ مفعول کے وزن پر ہے، جو اوپر اٹھایا ہوا ہوگا. انگریزی میں اس کا لفظ آتا ہے ایلیویٹڈ. جو یہ بچھونا ہوں گے یہ کیا ہوں گے؟ یہ ایلیویٹڈ ہوں گے، گویا پلنگ جیسے ہوں گے. ان کے لیے جو کوچز ہوں گے وہ پلنگ جیسے ہوں گے. اس کے بعد رب ایک اور نعمت کا ذکر فرماتا ہے. انا انشأناہن انشاء. انشا کہتے ہیں کریٹ کرنے کو. انشا، انشا یہ فعل ہے. انشا کریٹ کرنا. انشأنا we created. انشأنا we created. ہن یہ جو ہے یہ مفعول ہے. them we created them. اب یہ them کون ہے؟ انا انشأناہن we created them. یہ جو انشاء ہے اس کو ہم بولتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق، ایبسولوٹ آبجیکٹ. یہ کہاں سے لایا گیا ہے؟ یہ لایا گیا ہے ادھر سے، ان انشا سے. انشا جو ورب ہے اسی ورب سے اگر ناؤن بنایا جائے گا تو وہ ناؤن مفعول مطلق کہتا ہے. کیا میں نے بتایا؟ فعل سے اگر ناؤن اسم بنایا جائے گا، ناؤن بنایا جائے گا اور وہ مفعول کے بدلے لایا جائے گا، اس مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں. We created them. An insha'a. In a creation. We created them in a creation. معنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو بہترین طریقے پر پیدا کیا ہے. یہاں یہ جو ہن ہے یہ مؤنث کا ہے. اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. لہذا ہم پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پچھلے آیات میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہن کن کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس سینٹنس خود ہی واضح ہے
यहाँ हुन्ना खुद ही वाजिया करता है یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا پیچھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انا انشأناہن انشان، ہم نے ان عورتوں کو بہترین طریقہ پر پیدا کیا ہے۔ یہ جب ورب سے ناؤن لایا جائے گا تو یہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ انشا ہمارا ورب ہے، انشا ہمارا ورب ہے، اسی ورب سے ناؤن بنایا گیا ہے انشاء۔ یہ جو ناؤن بنایا گیا ہے انشاء، اسی ورب سے جو ناؤن بنایا گیا ہے، یہ جب سینٹنس میں لایا جاتا ہے یہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، سٹرس کے لیے لایا جاتا ہے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ، جعلنا، جعل ورب ہے، نا فاعل ہے، ہن مفعول ہے، یہ ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل، یہ ہو گیا مفعول۔ جعلناہن، ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو بنایا، ابکارا ورجن، ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے۔ ان کے لیے، ان دائنے ہاتھ والوں کے لیے جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کو رب نے ایک خاص طریقے سے بنایا ہوگا اور وہ کنواری ہوں گی۔ عرباً اترابا، عرباً اترابا، عرباً اطراب کہتے ہیں سیم ایج کو، عرباً کہتے ہیں لونگ، محبت کرنے والی ہوں گی، اطراباً اور اپنے خاوندوں کے ہم عمر ہوں گے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب کچھ کن کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل اور اپنے کرم سے اسی گروہ میں شامل کر دے۔ آج ماہ صیام ہے اور ماہ صیام میں بھی آج شب قدر کی رات ہے، اس کا دن اس وقت چل رہا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی اپنے فضل کرم سے اسی گروہ کے ساتھ شامل کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔